إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمد أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا وقال تعالى إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب من الذنب كمن لا ذنب له صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگر جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر سارے عالم کی مٹی میں جلوہ فگر جتنے ذرے ہیں اتنے درود آپ پر باغ کونین کے سارے اشجار میں جتنے پتے ہیں اتنے درود آپ پر چشم انسان سے اشکوں میں ٹپکے ہوئے جتنے قطرے ہیں اتنے درود آپ پر آسماں کے دوشالے میں لٹکے ہوئے جتنے تارے ہیں اتنے درود آپ پر ساری تقریر و تحریر انسان میں رب کونین کے سارے قرآن میں جس قدر حرف ہیں جس قدر لفظ ہیں جتنے نقطے ہیں اتنے درود آپ پر میرے کہنے کا مطلب ہے اللہ کے جتنے جلوے ہیں اتنے درود آپ پر اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم اب تمام حضرات بھی ایک مرتبہ بلند آواز سے درود شریف پڑھ لیں زور سے پڑھیں جو نماز میں پڑھتے ہیں وہی پڑھ لیں وہ بھی نہیں آتا تو کہہ دیں صلی اللہ علیہ وسلم باوقار علماء کرام معزز سامعین نظام، عزیز دینی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں اور معصوم بچوں،
پردوں میں سماعت فرمانے والی پاکیزہ اسلامی مائیں اور بہنوں، اس وقت میں ہمارے اسٹیج پر رفیق سفر حضرت مولانا مفتی جنید احمد صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ، جن کی محبتیں آپ کے درمیان میں آپ سے گفتگو کا موقع بخش رہی ہیں، آپ کے رشتہ دار حضرت مولانا اسجد صاحب دامت فیوضہم ماشاءاللہ مدرسے کے اندر پہلے بھی داخل ہوا لیکن گفتگو کا موقع آج ملا۔ دعا کریں اللہ صحیح کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرے بھائی، اس وقت میں یہ آپ کی مجلس کی آخری لمحات چل رہے ہیں، جیسے ناظم جلسہ دامت برکاتہم العالیہ نے بتلایا۔ انشاءاللہ میں بھی بہت کم وقت میں اپنی گفتگو کو مکمل کروں گا۔ میرے بھائی، اس وقت میں اور آپ اگر چاہیں تو یہ بڑے قیمتی اوقات ہیں، یہ بڑے قیمتی لمحات ہیں، اور اتنے قیمتی لمحات ہیں کہ جو کل سے اب تک آپ بیٹھے ہوئے، یہ ان تمام کے تمام اوقاتوں کا نچوڑ اس وقت میں ہے۔ اگر آپ اس مجلس کی برکتیں حاصل کرنا چاہیں اور اپنے اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو دراز کر لیں اور اپنی آنکھوں سے دو چار قطرے نکال دیں، تو پھر یاد رکھو وہ انقلاب آئے گا، وہ اللہ ضرورتیں پوری کرے گا، وہ تمہاری پریشانیاں دور کرے گا کہ جس کا تمہیں اندازہ نہیں ہو سکتا۔ کیونکہ اس وقت میں اور آپ جن لمحات میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ بڑے قیمتی ہیں۔ اس معنگر بھی کہ شعبان کا مہینہ، اس معنگر بھی کہ شعبان کا نصف مہینہ ہو چکا، آج کی رات شب برات کی رات ہے، بڑی برکتوں کی رات ہے، بڑی فیصلوں کی رات ہے۔ ویسے تو پورے مہینے میرے آقا اس مہینے کے روزے رکھا کرتے تھے، آپ شعبان کے روزے رمضان کے بعد سب سے زیادہ رکھتے تھے، اپنے اللہ کو راضی کرتے تھے، اپنے رب کو منایا کرتے تھے، اور بار بار حضرت صدیقہ سے فرماتے تھے، اے عائشہ صدیقہ جانتی ہو یہ مہینہ فیصلوں کا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ کے سامنے تمام اعمالوں کے پیش ہونے کا مہینہ ہے۔ فرماتے تھے آقا میں اس لیے روزے رکھتا ہوں، میں اس لیے بھوکا اور پیاسا رہتا ہوں، اپنے رب کو راضی رکھتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ میرا فیصلہ کر رہا ہو تو اس حال میں کرے کہ میں روزے سے ہوں، اس حال میں کرے کہ میں اپنے رب کے لیے بھوکا اور پیاسا ہوں، اس حال میں کرے کہ میں محو عبادت ہوں۔ تو مجھے اور آپ کو بھی اشارہ، اے اللہ کے نیک بندو، اگر تم بھی چاہو کہ ہمارا فیصلہ ہو، اللہ ہم سے راضی ہو کر کے فیصلہ کرے، تو کیوں نہ ان لمحات کی قدر کرے، کیوں نہ ان مہینے کی قدر کرے۔ اس کے بعد بھی آنے والا مہینہ رحمتوں سے بھرا ہوا، برکتوں سے بھرا ہوا، اس کی بھی قدر ہمیں اسی کے مطابق کرنی ہے۔ لیکن یہ جو مہینہ چل رہا ہے میرے آقا اس میں بڑی قدر کیا کرتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے، نماز میں اضافہ کر لیا کرتے تھے، عبادتوں میں اضافہ کر لیا کرتے تھے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ اے امت محمدیہ اگر تم بھی چاہو تو اس مہینے کا فائدہ اٹھا کر اپنے رب کو راضی کر سکتے ہو۔ پھر مجھے اور آپ کو یہ جلسے کی برکت سے، مدرسے والوں کی برکت سے مجلس ملی، شعبان کا بھی مہینہ شب برات کی رات میں قریب ہے، اور اس وجہ سے کہ آج جلسہ دینی ہے، علماء کرام کا جمع غفیر ہے، سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، گناہگار بھی ہیں، اور جو وہ ہیں جو تقوی اور طہارت والے ہیں وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں،
جو ناراض اللہ کو کرتے ہیں ہو سکتا ہے وہ بھی بیٹھے ہوں، اور جو اللہ کو راضی رکھتے ہیں وہ بھی اس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ کیوں نہ ان تمام چیزوں کا فائدہ اٹھا لیا جائے اور اپنے رب کو منا لیا جائے۔ میرے رب کے منانے میں کوئی دیر نہیں ہے، صرف بندے کو اپنی شرمندگی ظاہر کرنی ہے، صرف بندے کو اپنے آپ کو شرمندہ ظاہر کرنا ہے، اپنے رب کے سامنے عاجزی کی نظریں بچھانی ہیں، اپنے رب کے سامنے آئندہ نہ کرنے کا ارادہ کرنا ہے۔ اے رب کریم جو ہو گیا اب تو معاف کر دیجئے، جو ہو گیا اسے بھول جائیے، اسے بھلا دیجئے اور اسے رجسٹر سے ختم کر دیجئے، اور ہمیں آنے والی زندگی کے لیے آج معافی کا قلم پھیر دیجئے۔ میرا اللہ دراسی دیر میں مان جاتا ہے، لمحوں میں مان جاتا ہے، ایک آنسو سے مان جاتا ہے، ایک شرمندگی کے لفظوں سے مان جاتا ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں بلکہ وہ تو خود قرآن مقدس میں کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ایمان والے توبہ کیوں نہیں کرتا؟ ذرا توبہ تو کر، ایسی توبہ کر جو مجھے راضی کر دے، ایسا آنسو نکال دے جو مجھے راضی کر دے، ایسی آنسو نکال دے جو مجھے راضی کرنے کے لیے کافی ہو۔ اے اللہ کے نیک بندو، میرے اللہ نے اس زمین پر بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کیا ہے، اور لمحوں میں ان کی غلطیوں کو نیکیوں سے میرے اللہ نے اسی زمین پر بدلا ہے۔ آؤ لے کر کے چلوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے ضد کی ہے، اے میرے اللہ میں اس زمین کا سب سے بڑا گناہگار دیکھنا چاہتا ہوں، اس زمین پر جس کے سب سے زیادہ گناہ ہیں، اے رب کریم ذرا اس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کیا فرمایا تھا میرے اللہ نے؟ اے موسیٰ کھلا گاؤں کے اندر چلے جاؤ، کھلا بستی میں پہنچ جاؤ، وہاں تمہیں گناہگار نظر آئے گا جس کے رات کے اندھیرے گناہوں میں ڈوبے ہوئے، دنوں کی تنہائیاں گناہوں میں ڈوبی ہوئی، کوئی گناہ اس سے باقی نہیں ہے، اس زمین کا سب سے بڑا گناہگار ہے، اعمال نامہ اس کا گناہوں سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے ہیں، جا کر کے دیکھا ہے وہ بستی والا یقیناً گناہگار ہے، ہمیشہ گناہوں میں ڈوبا ہوا، دیکھ کر کے واپس آ گئے، دل کو تسلی مل گئی۔ کچھ زمانہ کچھ وقت گزرا، پھر اللہ سے ضد کرنے لگے، اے رب کریم اس زمین کا سب سے بڑا گناہگار تو دکھایا، اب اس زمین کا سب سے بڑا نیکیاں کرنے والا بھی دکھا دیجئے جس نے اس زمین پر سب سے زیادہ نیکی کی ہیں۔ حضرت موسیٰ کو میرے اللہ نے اشارہ دیا، اے موسیٰ بلا بستی کے اندر جاؤ۔ حضرت موسیٰ چلے ہیں، بستی کے اندر پہنچے ہیں، لیکن محو تعجب ہے، زمین نیچے سے کھسک گئی ہے، کیونکہ آج جس کی سب سے زیادہ نیکیاں ہیں وہ کوئی اور انسان نہیں بلکہ وہی اللہ کا بندہ جو آج سے کچھ پہلے سب سے بڑا گناہگار تھا، جو آج سے سب سے پہلے گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا، سب سے زیادہ گناہ اس کے تھے۔ حضرت موسیٰ تعجب میں پڑ گئے اور کہنے لگے، ربا یہ تو وہی انسان ہے جس کے سب سے زیادہ گناہ تھے، آج اس کی نیکیاں سب سے زیادہ کیسے ہو گئی؟ آج اس کی نیکیاں کیسے ہو گئی؟ اللہ حکمت سمجھ نہیں آئی۔ اللہ تیری رحمتوں کو جانتا ہوں، تیری رحمتوں کی وسعت کو بھی جانتا ہوں، لیکن حکمت سمجھ نہیں آ رہی، سمجھا دیجیے۔ کیا فرمایا تھا میرے اللہ نے؟ یہ ہماری مرضی ہے، ہم ایک لمحے میں اپنے بندے کو معاف کر دیں، ہم اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں، وہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی ان کی توبہ کے انتظار میں رہتے ہیں، وہ غلطیوں میں ڈوبے ہوئے ہوتے ہیں تب بھی ہم ان کا انتظار کرتے ہیں۔ اب گناہوں میں ڈوبا ہوا ہے، کچھ لمحے گزار کر کے اگر میرے پاس آئے گا تو اس کے لیے معافی کا اعلان ہے، جنت کا اعلان ہے۔ اے اللہ کے نیک بندوں، معلوم کرتے حضرت موسیٰ، اے رب اس کے تعلق سے تو بتا دیجئے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا، اے موسیٰ ذرا سنو، آج سے کچھ دن پہلے جب تم اسے دیکھنے آئے، یقیناً زمین کا سب سے بڑا گناہگار، لیکن تم جب چلے گئے تھے اے موسیٰ یہ اپنے گھر کے اندر آیا تھا، اپنی بیوی سے ملاقات ہوئی تھی، بیوی سے کہا سنی ہو گئی، بیوی نے اس کو تانے دینے شروع کر دیے، ارے تجھے شرم نہیں آتی، تو بڑا جہنمی ہے، صرف تیری
مرنے کی دیر ہے، ورنہ تجھے جہنم کا ایندھن بننے سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ صرف تیری موت نے تجھے جہنم کا ایندھن بننے سے روکا ہوا ہے۔ جس دن تو دنیا سے جائے گا سیدھا جہنم کے اندر جائے گا، کوئی تجھے جہنم سے نہیں بچا سکتا۔ یہ بیوی اپنے شوہر کو تانے دے رہی ہے۔ موسیٰ جب اس کی بیوی نے اس کو تانے دیے، اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، کہنے لگا محترمہ یقیناً میں نے بڑے گناہ کیے، کوئی مجھے جہنم سے نہیں بچا سکتا، کوئی مجھے جہنم سے نہیں روک سکتا، لیکن محترمہ مجھے اپنے رب کی رحمتوں پر اب بھی امید ہے، مجھے اپنے رب کی رحمتوں پر اب بھی امید ہے۔ موسیٰ جیسے اس کی زبان سے یہ لفظ نکلے ہیں، ادھر اس نے گرم آنسو اپنی آنکھ سے نکالے، ادھر میں نے اس کے تمام گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا۔ اس لیے آج اس زمین کا سب سے زیادہ نیکیاں کرنے والا ہو گیا، اس کے گناہوں کو ہم نے نیکیوں سے بدل دیا۔ یہ ہے میرا رب جو اپنے بندوں کے گناہوں کو پل بھر میں معاف کر دیتا ہے۔ ہم اپنے رب کے قریب آتے کہاں ہیں، ہم اپنے رب کو مناتے کہاں ہیں، ہمارے پاس وقت کب ہے اپنے رب کو منانے کا؟ زندگیاں گزر گئی، بڑھاپے کی طرف چل پڑے ہیں، پھر بھی اتنا وقت نہیں اپنے رب کو جا کر کے منا لیں۔ دنیا کی رانائیوں میں کھوئے ہوئے ہیں، صرف دنیا کو بڑھانے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں، ہاں صرف بچوں کی ترقیوں کے لیے ہم رات اور دن میں بھاگا دوڑی کر رہے ہیں۔ ایک لمحے کے لیے بھی یاد نہیں آتا کہ ہمیں قبر کی اندھیریوں میں پہنچنا ہے، ایک لمحے کے لیے دھیان نہیں رہتا کہ جس مکان پر محنت کر رہے ہیں اس کو ایک دن چھوڑ کر کے جانا ہے، جس مکان کے لیے رات اور دن ایک کیے ہوئے ہیں، جس مکان کے لیے نمازوں کو چھوڑے ہوئے ہیں، تلاوت کو چھوڑے ہوئے ہیں، عبادت کو چھوڑے ہوئے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی دھیان نہیں آتا کہ ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا اس مکان کو چھوڑ کر کے کچے مکان میں جانا ہے، ایک کچے مکان میں جانا ہے۔ جس اولاد کے لیے اتنا بھاگتے ہیں، جس اولاد کے لیے ہمیں رات اور دن کا معلوم نہیں، دھوپ کی تپش کی فکر نہیں، سردی کی ٹھنڈ کی فکر نہیں، گرمی کی شدت کی فکر نہیں، صرف محنت دنیا کی محنت میں لگے ہوئے ہیں، نہیں سمجھ آتا کہ اولاد کتنی جلدی بھولنے والی ہے۔ یہ اولاد مجھے اور آپ کو منو مٹی کے نیچے دبا کر کے کبھی قبر پر مڑ کر کے بھی جا کر کے نہیں دیکھے گی، کبھی جا کر کے وہاں تلاوت نہیں کرے گی، کبھی جا کر کے اپنے باپ کا ذکر نہیں کرے گی۔ اے اللہ کے نیک بندو، ابھی تو میرے اور آپ کے پاس موقع ہے، آنکھیں بند ہونے سے پہلے کیوں نہ اپنے رب کو راضی کر لیں۔ یہ بدن کی کمزوری اشارہ کرتی ہے کہ تو دنیا سے جانے والا ہے، یہ سفید بال چہرے اور سر پہ آ جانا اشارہ کرتا ہے کہ تو بڑھاپے کی طرف ہے، یہ دانتوں کا نکل جانا اشارہ کرتا ہے تجھے اب دنیا سے جانا ہے، یہاں تک کہ بیٹوں کے اولاد ہونا، تیرا دادا بننا اشارہ کرتا ہے کہ تجھے اب یہ گدی چھوڑنی ہے، اس گدی پر کوئی اور آنے والا ہے۔ یہ تمام چیزیں اشارہ کرتی ہیں، لیکن میں اور آپ کتنے مدمست و مگن ہیں، کتنے خواب غفلت میں سوئے ہوئے ہیں، ہمیں ذرا سی پرواہ نہیں، ذرا سی قبر کی فکر کر لی جائے، ذرا سی حشر کی فکر کر لی جائے۔ اے اللہ کے نیک بندے، ابھی تو بڑھاپا ہے، بدن میں جان ابھی باقی ہے، ابھی سانس دنیا میں اور آپ ہوش میں لے رہے ہیں، ابھی موقع ہے، لیکن اگر آنکھ بند ہو گئی تو یاد رکھنا پھر کوئی موقع میرے اور آپ کے پاس نہیں ہوگا۔ یہاں تک کہ دنیا سے جانے سے پہلے کچھ لمحوں پہلے بھی اپنے رب کو اگر یاد کر لیا جائے، اپنے رب کو منا لیا جائے تو میرا اللہ تمام گناہوں کو معاف کر سکتا ہے۔ او اللہ کے نیک بندو ذرا سنو، وہ کتنا کریم اور رحیم ہے، ذرا تمہیں لے کر کے چلوں حضرت حسن بصری کا زمانہ، حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ کی ایک مریدہ ہے، بڑی خاص مریدہ ہے، ہاں وہ عورت ہیں جو آپ سے مرید ہیں، آپ سے بیعت ہیں، آپ سے ان کا تعلق ہے، اور وہ عورت بھی آپ کے کہنے کے مطابق اپنی زندگی کو گزار رہی ہیں۔ اے اللہ کے نیک بندو، میں مختصر گفتگو کرنے لگا،
حضرت حسن بصری کی مریدہ کے پاس صرف ایک بیٹا ہے، شوہر ان کے پاس نہیں ہے، دنیا سے رخصت ہو چکا ہے، صرف ایک لوتی اولاد ہے، ایک لوتا بیٹا ہے، اور وہ بیٹا گناہوں میں ڈوب گیا اور گناہ کیسے کرنے لگا، نشے کا عادی ہو گیا۔ ماں اکیلی کیسے سمجھا سکتی تھی؟ یہ جب نشہ انسان کے بدن میں اور جوانی میں آ جاتا ہے پھر اس کو چھوڑنا بڑا مشکل ہے، انسان دنیا سے چلا جاتا ہے لیکن اس کی لت ختم نہیں ہوتی، یہ ایسی لت لگ جاتی ہے جو انسان کی زندگی سے زیادہ پیاری ہو جاتی ہے۔ اے اللہ کے نیک بندو، آج میرا جوان بھی بڑی تیزی کے ساتھ نشے میں گیا، اپنی جوانی کو برباد کیا، اپنے اللہ سے دور ہوا، اپنے رب سے دور ہوا، اس نشے نے اس کی جوانی کو کھا لیا اور اتنا کھا لیا کہ کسی کام کا نہ رہا۔ اس نشے نے عمر کو کم کر دیا، اس نشے نے جوانی کو کمزور کر دیا، اس نشے نے گھروں میں تفرقے ڈال دیے، اس نشے نے بیوی کو طلاق دلوا دیا، اس نشے نے رشتہ داروں کو قطع تعلق کرنے پر مجبور کر دیا، اس نشے نے بھائی بہنوں سے الگ کر دیا، اتنا برباد کیا۔ اس نشے نے امت مسلمہ کو سب سے زیادہ برباد کیا۔ اور یاد رکھنا آج شب برات کی رات ہے، اللہ سب کی مغفرتوں کے فیصلے کرے گا، لیکن آج نشہ کرنے والے کی کوئی بخشش کا اعلان نہیں ہوگا۔ خیر میں اور مختصر کرنے لگا، اللہ کے نیک بندو حسن بصری کی مریدہ کا اکیلا بیٹا نشے کا عادی ہو گیا، اتنا نشہ کرنے لگا کہ جوانی کو برباد کرنے لگا، یہاں تک کہ اپنے اندر کی جو چیزیں ہیں جن کو میں اور آپ جگر پھیپھڑا وغیرہ کہتے ہیں، یہ نشے کی وجہ سے تمام کی تمام کمزوریوں کے اندر پڑ گئی۔ حضرت حسن بصری کی مریدہ بار بار اس جوان کو لے کر کے حضرت حسن کے پاس جاتی تھی، لیکن جوانی میں کسی کی نصیحت سمجھ نہیں آتی، علماء کی باتیں سمجھ نہیں آتی، دعوت و تبلیغ والوں کی باتیں سمجھ نہیں آتی، خانقاہ کے بزرگوں کی باتیں سمجھ نہیں آتی، اور کہتے ارے انہیں کیا معلوم کتنا مزہ ہے، انہیں کیا معلوم کتنی اچھی زندگی ہے۔ ہاں میں نے بڑے سارے قول اپنے جوانوں کے سنے، نصیحت سمجھ نہیں آتی، سمجھانا سمجھ نہیں آتا، جب برباد ہو جاتا ہے، جوانی ختم ہو جاتی ہے، تب جا کر کے سمجھ آتی ہے، لیکن اس وقت سب کچھ لٹ چکا ہوتا ہے، اس سمجھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اے اللہ کے نیک بندو، اور مختصر کرنے لگا، حضرت حسن بصری کی مریدہ بار بار لے جاتی، لیکن اس نے حضرت حسن کی بھی گفتگو نہیں مانی، نصیحت کو نہیں مانا، یہاں تک کہ نشے کی وجہ سے کمزور ہوتا چلا گیا۔ ہاں یہاں تک کہ اپنی قیمتی چیزیں جو اس کے بدن کے اندر موجود تھی، ہاں وہ ختم ہوتی چلی گئی۔ الغرض ایک دن ایسا آیا کہ وہ دنیا سے رخصت ہونے لگا، وہ دنیا سے جانے لگا۔ حضرت حسن بصری کی مریدہ تیزی کے ساتھ دوڑتی ہوئی حضرت حسن کے پاس پہنچی اور جا کر کے کہا، حضرت حسن ذرا میرے گھر پر چلیے، میرا بیٹا دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، میرا بیٹا دنیا سے جا رہا ہے۔ کیسی گزر رہی ہوگی اس ماں پر کہ جس کا جوان اکلوتا بیٹا اسی کی نظروں کے سامنے جا رہا ہو۔ حضرت حسن کے پاس آتی ہیں اور آ کر کے کہتی ہیں، حضرت حسن ذرا گھر چلیے، میرا بیٹا دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، مجھے پرواہ یہ نہیں کہ وہ دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، مجھے پرواہ یہ ہے کہ وہ بغیر ایمان کے جا رہا ہے، مجھے پرواہ یہ ہے کہ وہ اللہ کو راضی کیے بغیر جا رہا ہے۔ حضرت حسن چلیے، کیا کہتے ہیں حضرت حسن، جب وہ میری نصیحت نہیں سنتا، میری بات نہیں سنتا تو میں کیا کروں گا تمہارے گھر جا کر، اس لیے میں نہیں جاتا، میرے کھانے اور سونے کا وقت ہے۔ لہذا مریدہ روتی ہوئی اپنے گھر پر پہنچی، اپنے بیٹے کے پاس پہنچی جہاں اس کے بدن سے جان نکلنے کا انتظار کر رہی ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے بیٹے کا سر اپنی ران پر رکھا اور رونا شروع کر دیا۔ جیسی ماں نے رونا شروع کیا، ان کی آنکھوں کے قطرے بیٹے کے رخسار پر گرے۔ بیٹے نے معلوم کیا، اماں کیوں رو رہی ہو، رونے کی وجہ کیا ہے؟ اماں کہنے لگی، بیٹا اللہ کی قسم مجھے یہ پرواہ نہیں کہ تو دنیا سے جا رہا ہے، مجھے پرواہ یہ ہے کہ تو اپنے اللہ کو ناراض کرتا ہوا جا رہا ہے، تو اپنے رب کو راضی نہیں کرتا ہوا جا رہا، ناراض کرتا ہوا جا رہا ہے، بغیر ایمان کے جا رہا ہے۔ مجھے یہ پرواہ ہے
جیسے اس کی ماں کے آنسو اس کے چہرے پر گرے، بیٹے کو عقل آ گئی، بیٹے کو سمجھ آ گئی، جو لٹ چکا تھا وہ تو واپس نہیں آ سکتا تھا، لیکن جیسے بیٹے کی چہرے پر ماں کی آنکھوں کے قطرے گرے ہیں، فوراً بیٹا کہنے لگا اماں ہاں رونے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ پر اتنا احساس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھ پر اتنا ترس کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اماں جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں مجھے کفن دینے کی ضرورت نہیں، میری نماز پڑھوانے کی ضرورت نہیں، مجھے قبرستان میں دفنانے کی ضرورت نہیں، اماں جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں، جب میری روح نکل جائے، میرے گلے میں اپنا دوپٹہ ڈالنا اور ڈال کر کے پورے گاؤں کے راستوں پر گھسیٹنا، کوئی معلوم کرے کون ہے، کہہ دینا رب کا نافرمان ہے، کہہ دینا ماں کا نافرمان ہے، جب پورے گاؤں میں گھسیٹ کر کے آ جاؤ، لوگ مجھ پر لعنت برسانے لگے تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں نہ لے جانا، کہیں میرے گناہوں کی وجہ سے اللہ دوسری میتوں کو عذاب کے اندر مبتلا نہ کر دے، اس لیے اماں تم مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں نہ لے جانا بلکہ اپنے گھر کے اندر لانا اور ایک کھلا کھودنا اور اسی کھلے میں مجھے دبا دینا، اوپر سے مٹی ڈال دینا، غسل نہ دینا، کفن نہ دینا، جنازے کی نماز بھی نہ دینا، قبرستان کے اندر بھی لے کر کے نہ جانا، مجھے اسی طرح سے دفن کر دینا، اسی طرح سے مجھے مٹی میں دبا دینا۔ چنانچہ ماں نے اور رونا شروع کیا اور رونا شروع کیا، ادھر اس جوان بیٹے نے اپنی آنکھیں بند کی اور اپنے رب کو کہا اے رب اے رب اے رب، ساری امیدیں ختم ہو گئی کہ تیرے دربار میں مجھے معاف کرنے کا کیا کوئی راستہ باقی ہے؟ اے رب کیا تو مجھے معاف کر سکتا ہے؟ اے رب کیا میرے لیے معافی کا اعلان ہو سکتا ہے؟ چنانچہ اس نے آنکھیں بند کر کے اتنے لفظ کہے اور دنیا سے روتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہو گیا، اپنے رب سے کہتا ہوا اے میرے رب اگر تیرے دربار میں ذرا سی گنجائش میری معافی کی باقی ہے تو مجھے معاف کر دینا ربا، تیرا احسان عظیم ہوگا۔ یہ کہتا ہوا دنیا سے رخصت ہو گیا، ماں نے دیکھا بیٹا دنیا سے رخصت ہو گیا، اب کون اس میت کو اٹھائے گا، اب کون اسے غسل اور کفن دے گا، میرا بیٹا تو منع کر کے گیا ہے۔ ابھی ماں زاروں قطار رو رہی تھی، کسی نے کنڈی کھٹکھٹائی، ماں نے کھڑے ہو کر کے دیکھا دروازے پر حضرت حسن بصری تشریف فرما ہیں، دروازے پر کھڑے ہوئے ہیں، مریدہ نے معلوم کہ حضرت حسن کیسے آئے ہو، ابھی تو آنے کے لیے منع کر رہے تھے، کہتے ہیں اے اللہ کی بندی کیسے نہ آتا، میں دوپہر کا کھانا کھا کر غیر اللہ کی سنت کو ادا کر رہا تھا، اللہ کی طرف سے آواز آئی تھی اے حسن کہاں سوئے ہوئے ہو، ادھر میرے دوست کا جنازہ پڑا ہوا ہے، ادھر میرے دوست کا جنازہ پڑا ہوا ہے۔ ہاں حضرت حسن فرماتے ہیں اے رب تیرا دوست کون ہے؟ میرے رب کی طرف سے آواز آئی تیری مریدہ کے لخت جگر نے ابھی مرنے سے پہلے ایسی توبہ کی ہے، ایسی توبہ کی ہے کہ ہم نے اسے اپنے دوستوں میں لکھ لیا ہے۔ حضرت حسن جاؤ جلدی سے اس میت کو اٹھاؤ، اسے نہلاؤ، اسے کفن پہناؤ، اس کی جنازے کی نماز پڑھاؤ، اور ذرا سن لو آج جو بھی اس کی جنازے کی نماز میں شامل ہوگا ہم سب کی مغفرت کا اعلان کرتے ہیں۔ خالی اسی کی مغفرت نہیں، آج جو بھی اس کی جنازے کی نماز میں شامل ہوگا اللہ کی طرف سے اس کی بھی بخشش کا اعلان ہوگا۔ میرا اللہ تو اتنی محبت کرتا ہے، اے اللہ کے نیک بندو، لیکن ہم نے اپنے رب کو سمجھا کب ہے؟ ہم تو دنیا میں مدمست و مگن ہیں، جب بیماریاں آ کر کے مجھے اور آپ کو گھیر لیتی ہیں تب اللہ یاد آتا ہے، جب پریشانیاں گھیر لیتی ہیں تب اللہ یاد آتا ہے، جب نقصان ہو جاتے ہیں تب اللہ یاد آتا ہے، جب بڑھاپے کی طرف چلتے ہیں تب اللہ یاد آتا ہے، جب اپنے پرائے ہو جاتے ہیں تب اللہ یاد آتا ہے، لیکن اس وقت میں جب ہم جوانی کے عالم میں اب اللہ یاد نہیں، خوشحالی کے عالم میں اب اللہ یاد نہیں۔ آج شب برات کی رات ہے، آج اس جلسے کی برکت سے ارادے کریں کہ انشاءاللہ اپنے رب سے توبہ کریں گے، اپنے رب کو جیسے بھی وہ راضی ہونا چاہتا ہے انشاءاللہ اس کو راضی کریں گے، کریں گے نا
بھائی انشاءاللہ؟ آپ کے اس دیار میں آ کر کے خوشی ہوئی. قاری طارق صاحب, قاری صدام صاحب اور بہت سارے علماء مجھے بتلایا کہ مدرسے کے لوگ, مدرسے کے گاؤں کے لوگ الحمدللہ بڑے خوبصورت, بڑے دیندار, بڑے دیانتدار, بڑے سخی اور بڑی تیزی کے ساتھ ہمارا مدرسہ ترقی کی طرف ہے. تعلیمی اعتبار سے اور تعمیری اعتبار سے ہم نے ابھی کچھ بلڈنگ بنائی ہے, اس میں کچھ ضرورت باقی ہے. میں نے کہا کہ انشاءاللہ میں آپ کے لوگوں سے بات کروں گا اور انشاءاللہ یہ ضرورتیں آپ کی جلدی پوری ہوں گی. کریں گے نا بھائی؟ یہ بھی ایک اللہ کو راضی کرنے کا ذریعہ ہے. مسجد اللہ کا گھر ہے, مدرسہ میرے نبی کا گھر ہے. اگر آج کے دن ہم اپنے رب کو راضی کریں گے تو ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے نبی پر, گھر پر خرچ کر کے انشاءاللہ اپنے رب کو راضی کریں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ کوئی ہے جو دعا سے پہلے کھڑا ہو کر کے آئے گا کہ انشاءاللہ میں اپنے مدرسے کے لیے اتنا اور اتنا دوں گا, میں نے پہلے دے دیے اور دوں گا, میں نے کم دیے زیادہ دوں گا, میں نے زیادہ دیے اور بڑھاؤں گا انشاءاللہ؟ ہے کوئی ایسا جو کھڑا ہو کر کے آئے اور دعا سے پہلے اپنے مدرسے کا تعاون کرے؟ جو مدرسہ سونا اور پلاسٹر کے لیے آپ کا انتظار کر رہا ہے, کون اللہ کا بندہ کھڑا ہو کر کے سب سے پہلے آئے گا کہ میں نے 10 دے دیے, 5 اور دوں گا, 15 کر دوں گا انشاءاللہ, 20 دے دیے, 5 اور دوں گا, 25 کر دوں گا؟ ہے کوئی ایسا؟ جلدی سے آؤ بھائی کھڑا ہو کر کے. کون کون اللہ کے نیک بندے ہیں؟ جلدی آؤ کھڑے ہو کر کے. ماشاءاللہ کون ہے میرے بھائی؟ آؤ جلدی سے کھڑے ہو کر کے. بہت جلد انشاءاللہ اس جلسے کی دعا ہونے جا رہی. آپ جلدی سے کھڑے ہو کر کے آئیں. ادھر آ جاؤ ابا جی, ادھر میرے پاس کو آ جاؤ. آؤ تو صحیح, انہیں لکھوا دینا. کیا نام ہے آپ کا؟ بھائی مستقیم یا حاجی مستقیم؟ حاجی مستقیم. کتنے دنوں نے پہلے؟ جی اور آئے بھائی ماشاءاللہ.